الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق اللہ العظیم۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، الحمدللہ تعالیٰ ہم نے سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ الاسراء بھی کہا جاتا ہے اس کے تیسرے لفظ کی وجہ سے، تو اس کا ایک دوسرا نام ہے، ہم نے اس کا مطالعہ سبکن اور لفظاً بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کر لیا ہے، مکمل کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد آج ہم اس کے جو اہم مضامین ہیں یا اس کا جو جائزہ ہے سورت کے متعلق، سورت میں کیا بیان ہوا ہے، سورت کا ایک اوور ویو، برڈ آئی ویو، اور سورت کے مضامین پہ اس کے اندر جو حکمتیں پوشیدہ ہیں، عظیم حکمتوں سے بھری سورت ہے، اس حکمت قرآنی کے اوپر بھی انشاءاللہ جو ہے اس کے مضامین پہ اس پہ نظر ڈالیں گے، اور سورت میں تھوڑا سا غور و تدبر، اور اس سورت سے ہمارے لیے کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو سے ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی غور کریں گے۔ تو سورت کا آپ دیکھیں کہ بصری خاکہ جو ہم ہمیشہ سے اس کے ہر سورت کا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو بصری خاکہ سورت کے مضامین کو یاد رکھنے میں جو ہے وہ ایک اہم ایک ٹول ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اسے۔ اس میں سورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ دیا گیا ہوتا ہے، جس سورت کا مرکزی مضمون جو ہے توحید کا اثبات ہے، شرک کی نفی ہے، اور اسلام کے بنیادی عقائد کے ساتھ ساتھ جو اسلام کا ایک ڈھانچہ ہے وہ بھی جو ہے اس کی بات کی گئی ہے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ ماننے کے نتائج پر تنبیہ اور فرمائش کی گئی ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور مکہ کے بھی اس دور میں نازل ہوئی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت کرنے والے تھے، کیونکہ اس میں ہجرت کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی ہے۔ تو یعنی آپ جب شہر سے موو کرنے لگے، جانے لگے، اور کسی دوسری جگہ جانے لگے، دوسرے شہر میں، تو آپ یہ دعا پڑھیں۔ تو وہ دعا بھی جو ہے اس طرح ہے۔ تو یہ اس کو ہم نے جو تفصیلاً سورت کے مضامین کا جو ہے وہ خلاصہ اور جو تقسیم ہے اس کو جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے پیسیجز ہیں، یہ مختلف آپ کہہ سکتے ہیں، قرآن کے رکوع ہیں، پیسیجز ہیں، یہ تقریباً آپ کہہ رہے ہیں 12 جو ہے وہ رکوع ہیں، 11 اس کے 12 رکوع ہیں، 11 رکوع ہیں، 12 رکوع ہیں، اور 12 ہی تقریباً یہ پیسیجز میں یہ جو حصے ہیں ڈسکورسز ہیں ان میں تقسیم ہوئی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو ہم نے پڑھ بھی لیا ہے۔ تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ہم اس پہ مزید اس پہ بحث کریں، اس کو جو واضح کریں، یہ آپ کے اس کے لیے ہے، آپ کی پڑھنے کے لیے، آپ کے ریفرنس کے لیے، آپ کے حوالہ جات کے لیے یہ جو ہے دی گئی ہے۔ اور پھر سورت کے اختتام جو ہوتے ہیں، جس طرح سورت کی ابتدائیے جو ہے وہ پاورفل ہوتے ہیں، سورت کے اختتامیہ بھی اس سورت کا بھی
بڑا پاورفل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو خاص طور پہ ہدایات دی گئی ہیں، اور خاص طور پہ ہدایات دی گئی ہیں دعوت کے حوالے سے، کیونکہ دعوت ہی مرکزی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پوری تحریک کے اندر، اور اس دعوت سے متعلق کہ یہ کسی صورت میں یعنی فیل نہ ہو، تو دعوت پہ استقامت کی، دعوت کے اندر صبر کی، دعوت کے اندر حکمت کی، یہ ساری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کو جو ہدایات دی گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو جو نتائج برآمد نہیں ہو رہے تھے مکہ میں دعوت کے، کہ اس طرح جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات ایک کر کے لوگوں تک پیغام پہنچایا اور لوگ مان کے نہیں دے رہے تھے، تو اس پہ بتایا گیا کہ اس پہ دل شکستہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، آپ نے دعوت کا حق ادا کر دیا ہے، اس میں قصور نہ ماننے والوں کا ہے۔ اس کا تعارف جو ہے اس میں ہم پہلے سے اس کا ایک ذکر کر چکے ہیں، اور ہم آج اب اس کا ایک قسم کا اعادہ کریں گے، آج ریپیٹیشن ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ دو واقعات کا ذکر کیا گیا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ جو پیش آئے، اور وہ دو واقعات جو ہیں وہ پھر ان کا ذکر بھی آیا ہے، اور اس حوالے سے جو بنی اسرائیل کا ذکر ہے اس حوالے سے یہ علامتی نام بھی اس کا لیا گیا ہے بنی اسرائیل، اور تیسرا جو لفظ ہے سورت کا اسرا، اس سورت سے بھی اس کا نام کو جو ہے اس کو کہا گیا ہے، اور اسرا جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جہاں جو قرآن پاک جو پبلش ہوتے ہیں عرب علاقوں میں یا افریقہ میں، تو ان میں اس کا نام سورہ الاسرا ہے، اور جو ہمارے ہاں جو قرآن پاک پبلش ہوتے ہیں ہندوستان، پاکستان، برصغیر پاک و ہند میں، اس میں اس سورت کا نام جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس کے سورت کا ایک اور نام بھی ہے سبحان بھی ہے، جو ہے منشن کیا گیا تفاسیر میں، جو سورت کے بالکل ہی پہلے لفظ سے جو محفوظ ہے، یہ ایک بالکل حجم کے اعتبار سے جو ہے وہ جو اگلی سورت ہے جس کا جوڑا ہے اتنی ہی ہے کم و بیش، سورہ نحل بھی کم و بیش اتنی ہی تھی، اس میں 12 رکوع ہیں۔ زمان نزول جیسے میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل آخری دور تھا مکہ میں، اور اس میں چونکہ واقعہ معراج کا ذکر ہے، اور واقعہ معراج جو ہے 12 نبی میں پیش آیا تھا، تو یہ اس لحاظ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ تلاوت کے اعتبار سے یعنی مصحف میں جو اس وقت ہے ترتیب تلاوت، اس کے حساب سے تو اس کا 17واں نمبر ہے، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے 50 صورتیں جو ہے 50ویں صورت ہے یہ۔ پھر جو ہے اس کا ربط کیا ہے پچھلی سابقہ صورت سے، تو یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کی پیشن گوئی کی گئی تھی اس کے اندر، اور جو ہے وہ اس کے ہجرت کی فضیلت کا بھی ذکر آیا تھا، ظاہر مسلمانوں کا اب جو ہے وہ ذہن سازی کی جا رہی تھی، اور سورہ بنی اسرائیل میں باقاعدہ طور پر اب ہجرت کی دعا سکھائی گئی ہے، یعنی ایک اگلا مرحلہ ہے کہ بالکل ہی ہجرت جو ہے وہ چاہتی ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں جو ہے وہ بالکل اجمالاً یا مختصراً جو سورہ نحل کے اندر بیان ہوئی تھی، اب یہاں پہ اس صورت کے اندر ان کو کھول دیا گیا، واضح کر دی گئی، ان کی تفصیل موجود ہے۔ اس صورت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور ہجرت کے بعد اسلامی حکومت کے قیام کی بھی بشارت دی گئی ہے، اور اس کے بنیادی اصولوں کی وضاحت کی گئی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی نظام کا جو ایک ڈھانچہ ہے یا ایک بلو پرنٹ ہے، وہ یہاں پہ اس صورت کے اندر دیا گیا ہے، جس پہ آگے انشاءاللہ آج ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ اس صورت میں تورات کے احکام عشرہ کی طرح مسلمانوں کو بھی بڑے اہم جو ہے وہ احکامات دیے گئے ہیں، اور وہ معاشرتی ہیں، اور وہ سماجی ہیں، اور وہ اخلاقی ہیں، تو تقریباً جو ہے وہ 15 کے قریب 14 یا 15 کے قریب ایسے جو ہے احکامات دیے گئے ہیں، جنہیں آپ کہہ سکیں کہ اسلامی معاشرتی ڈھانچے کی جو ہے وہ بنیاد ہے۔ اگلی سورت سے کیا علاقہ ہے؟ سورہ کہف سے۔ سورہ کہف کے ساتھ اس قسم کا ایک جو ہے وہ آپ دیکھیں ایک جوڑا ہے مضامین کے اعتبار سے، اور سورہ کہف میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کے مقاصد میں سے ایک مقصد بنی اسرائیل کو جو ہے بنی اسرائیل کو خبردار کرنا تھا، متنبع کرنا تھا، اور یہاں پہ اس سورہ بنی اسرائیل میں ان کے عروج و زوال کی جو ہے مختصر رودات جو ہے وہ بیان ہوئی ہے، تو ایک یہ بھی ان کے جو ہے درمیان میں ربط ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کا جو مرکزی مضمون ہے
وہ ابھی ہم نے بتایا ہے کہ قرآن کریم کی دعوت پر ایمان جو ہے لانے کی دعوت دی گئی ہے، قرآن مجید کا جو وہ ہے جو تعلیمات ہیں اس پر، اس لحاظ سے انسانیت کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ رہنمائی کی جو ذمہ داری ہے، اس کے گرد یہ اس کا مرکزی مضمون گھومتا ہے۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ دین حق اور اس کے تقاضوں کا تذکرہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس مرکزی مضمون کے علاوہ اس کے ذیلی مضامین بھی ہیں، مثلا جو ہے بنی اسرائیل کا جو ہے وہ بتائے گئے ہیں، ان کا جو مختصر تاریخ ہے وہ بتائی گئی ہے، اور پھر انہیں اسلام کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ دین حق کے تقاضے جو ہے وہ بتائے گئے ہیں، اور اسلام اور انسان کی کامیابی اور ہلاکت کے قوانین جو ہے وہ بتائے گئے ہیں۔ اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کی بنیادی اصول بتائے گئے ہیں، اور مشرقین مکہ کے ساتھ جو کشمکش تھی ان کے عقائد کی تردید کی گئی ہے، اور ان کے اعتراضات کا جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے۔ اب بنی نوع انسان کی عزت اور تکریم اور فضیلت کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے بے دخلی کے منصوبے جو تھے قریش کے، ان کی ناکامی کی جو ہے بشارت دی گئی ہے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ناکام ہوں گے، اور عظمت قرآن اور تاثیر اس قرآن کی، اس کے بارے میں یہ ایک زندہ معجزہ ہے، اور حصی معجزوں کے مطالبہ اس کے ہوتے ہوئے بالکل بے معنی ہے، یہ ایک مضمون ہے۔ اور عظمت قرآن کے اوپر اس صورت کے اندر 10 سے زیادہ آیات جو ہیں وہ آئی ہیں۔ مخالفت اور مشکلات کے طوفان میں دین پر استقامت اور اللہ پر توکل کی تلقین کی گئی ہے، یہ تمام مکی صورتوں کا ایک خاصہ ہے۔ اس کی خصوصیات میں اس صورت کا آغاز بھی اور صورت کا اختتام بھی دونوں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد پہ ہوتے ہیں۔ صورت میں بڑا متفرق مضامین ہے، بڑی صورت ہے، 12 رکوعوں کی صورت ہے، اور اس میں بڑا موضوع جو ہے سب سے صورت کا آپ کہہ سکتے ہیں، اب مجموعی طور پر اگر اسے دیکھیں تو اسلامی نظر حیات اور عقید توحید ہے، اس کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی خصوصیات اور فضائل پر متفرق طور پر 10 آیات آئی ہیں صورت کے اندر، یعنی اس کو خاص طور پر۔ اس کے علاوہ ایک لفظ جو استفزاز قرآن مجید اس صورت کے اندر 3 مرتبہ ہوا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے زمین سے بے دخل کرنا، کسی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ تو پہلی مرتبہ جب شیطان نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بے دخل کرنے کے لیے، دور لے جانے کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، اس وہاں پہ ہوا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ جب فرعون نے مصر کی سرزمین سے بنی اسرائیل کو بے دخل کرنا چاہا اور ان کو جو ہے اپروٹ کرنا چاہا، تو وہاں پہ ہوا ہے۔ اور تیسری مرتبہ یہ لفظ قریش مکہ جو تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، تو انہیں خبردار کیا گیا، تو اس وقت بھی یہی لفظ استعمال کیا۔ تو یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن کی اپنی ٹرمنالوجیز ہیں، قرآن کی اپنی اصطلاحات ہیں، تو ہمیں ان سے بھی فیملیئر ہونا چاہیے، انہیں بھی جو ہے پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید نے اس اصطلاح کو کس طرح استعمال کیا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے استفزاز جو ہے، یہ 3 مرتبہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے، اور یہ ایک خاص اصطلاح ہے قرآن مجید کی۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کی قوم کے خلاف ایک فرد جرم بھی ہے کہ انہوں نے یہ فساد مچائے زمین کے اندر، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے پنش کیا، اور پھر اب انہیں دعوت دی گئی ہے۔ صورت میں اخلاق اور تمدن کے وہ بہت اہم اصول بیان کیے گئے ہیں، جس پر نظام زندگی کو قائم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا۔ گویا یہ اسلام کا منشور تھا، اور جو اسلامی ریاست کے قیام سے بھی 1 سال پہلے عرب کی سرزمین کے اوپر عربوں کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ وہ خاکہ ہے، یہ وہ بلو پرنٹ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک کی بھی اور پوری انسانیت کی زندگی کی جو ہے وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ خاکے کی بنیادی جو ہے وہ آپ کہہ لیں لے آؤٹ یہاں پہ موجود ہے۔ عقائد، اخلاق اور معاشرت میں رہنمائی کے حوالے سے یہ ایک جامع اور مکمل ترین صورت ہے۔ اس آخری بات کو نوٹ کر لیں کہ ہم اس کو دوبارہ جو ہے انشاءاللہ ریپیٹڈلی پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ انسان کے متعلق معاشرت جو ہے، انسان کی معاشرت ہے، اس کے عقائد ہیں، اس کے اخلاق ہیں، ان کی سماجیات ہے، اس کے حوالے سے کتنے اہم جو ہے وہ مضامین اس صورت کے اندر آئے ہیں، اور کس طریقے سے اس پر جو ہے وہ تاکید اس کی گئی ہے۔ نبی کریم اس کی جو ہے جو اہمیت کے حوالے سے صورت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں
کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا جنام علی فراشی حتی یکرو بنی اسرائیل و زمر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر اس وقت نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ فرما لیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کاف، سورہ مریم، سورہ طہ، سورہ انبیاء، یہ ابتدائی اور نہایت فصیح و بلیغ صورتیں ہیں، یعنی یہ ان کے اندر بہت زیادہ جامع مضامین جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان صورتوں کو میں سے سورہ بنی اسرائیل کو، سورہ کاف کو، سورہ مریم کو، یعنی فصاحت و بلاغت میں تو کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ ایک عرصہ ہوا کہ میں نے انہیں پھر زبانی یاد کر لیا تھا آپ نے۔ تو دیکھیں کہ ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں، اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر جتنے بھی اخلاقی اور بہت سارے آئے، معاشرتی، تمدنی، اقتصادی تعلیمات جو آئی ہیں، تو وہ فرد کے لیے نہیں ہے۔ اب جو ہے معاشرت کے جو ہے ہوتے ہیں وہ بے شک اس کے اندر فرد بھی جو ہے انوالو ہوتا ہے، لیکن وہ بحیثیت مجموعی اجتماعیت کے لیے جو ہے احکامات ہوتے ہیں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام ہمگیر تمام انسانی زندگی پہ محیط ایک نظام ہوگا جس کی بنیاد یہ عظیم تعلیمات اور اصول ہیں جو اسلامی نظام حیات کی نقشہ گری کرتے ہیں، اور انہی اصولوں کے اوپر انسانی زندگی کی تعمیر ہوگی۔ تو یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں آج کل جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں جو ہے وہ اسلام کے قرآن مجید کے اندر تو اسلام کا کوئی نظام موجود نہیں ہے، اسلام نے تو کسی نظام کے قیام کی جو ہے وہ بات نہیں کی ہے۔ تو یہ بالکل سراسر ایسی ہی بات ہے جو قرآن مجید سے بالکل ہٹ کے، یعنی قرآن مجید سے کوئی شخص بالکل ریفرنس حوالہ جات اور اس سے قطع نظر ہو کہ بالکل الگ طور پہ کسی دنیا کی الگ بات کرے تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس قرآن مجید کے ہوتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اتارا ہے تو یہ بات کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغام نہیں اتارا انسانوں کے لیے، اجتماعیت کے لیے کوئی پیغام نہیں اتارا، کوئی جو نظام نہیں اتارا، کوئی جو ہدایات نہیں دی ہیں، کوئی اصول بیان نہیں فرمائے۔ تو یہ بالکل آپ دیکھیں گے آج بھی اسی بات پہ ہم جو انشاءاللہ اس کو مزید ایکسپلور کریں گے۔ اب دیکھیں کہ اس کا سورت کا ہم نے مطالعہ کر لیا، سورہ بنی اسرائیل کا، تو ہم نے تھوڑا سا ایک نظر اس پہ بھی ڈال لیں کہ جو ہے ہم نے اس کو مطالعہ جب کیا ہے تو اس کی 111 آیت کا مطالعہ کیا، 12 رکوع ہیں، ہماری 12 قرآن کلاسیں اس کے اوپر ہوئی ہیں، 8 موضوعات پر ہم نے خصوصی زمینی جو ہے الحمدللہ اس کے اوپر جو ہے وہ پڑھے بھی ہیں، پیش کیے ہیں، خاص طور پر چونکہ یہ وہ زمین مجاد جو ہیں وہ ہم قرآن کلاس میں نہیں بیان کر سکتے، یہ طویل ہوتے ہیں، موضوع سے متعلق تو ہوتے ہیں لیکن براہ راست نہیں ہوتے، تو ان کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے، قرآن مجید کے ان مقامات کو جاننے کے لیے ایمفیسس جو دے کر تاکید کے ساتھ ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے مطالعے کے لیے جو الگ طور پر ساتھ بیان کی جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ان میں سے ان زمین مجاد کی جو ہے وہ نہیں کی، ابھی تک مطالعہ نہیں کر سکے ہیں، تو ساری کی ساری جو ہے وہ موجود ہے، جو ہمارے لنک اس پروگرام کا اس میں دیے جاتے ہیں، اور آپ واپس جا کر ان موضوعات کو، ان زمین مجاد کو آپ جو ہے تسلی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بنی اسرائیل کا عروج و زوال ہے، بنی اسرائیل کے 2 فساد کا ذکر ہے، والدین کے حقوق کو تفصیل سے جو ہے بتایا گیا ہے، صلہ رحمی اور قطع رحمی پر جو اسلام کے اندر اس کی حیثیت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، اس پہ ایک تفصیلی ضمیمہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 14 عظیم احکامات جو امت مسلمہ کو دیے گئے ہیں ان کا ذکر ہے، اکٹھے ان کو ایک جگہ پہ کلیکٹ کیا گیا ہے۔ فضیلت انبیاء اور رسول کے درجات جو ہے، انبیاء اور رسول کے درجات، ان کے اوپر صحیح نقطہ نظر کیا ہے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ شیطان کی تلبیس کے اوپر تو ایک پورا الگ طور پہ پروگرام ہے، ایک الگ جو ہے پریزنٹیشن ہے جو ہے وہ بہت ہی تفصیلی ہے، لیکن وہ بہت ہی اہم ہے اس وجہ سے کہ شیطان نے یہاں پہ صورت کے اندر انسانوں کے اغوا کا اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مہلت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی۔ تو یہاں پہ اس کی تفسیر کے انسان شیطانوں کو کس طریقے سے اغوا کرے گا اس نے بتایا ہے، اور یہ اس کو تلبیس شیطان کی آپ کہہ سکتے ہیں۔
اس پہ تفصیلی جو ہے ضمیمہ ہے۔ انسان کی تکریم و فضیلت قرآنی نقطۂ نظر سے، یعنی کس لحاظ سے انسان کی تکریم و فضیلت، قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا ہے، اس پہ ہے۔ قرآنی اعجاز، یہ قرآن ایک معجزہ ہے، یہ کس لحاظ سے معجزہ ہے؟ تو یہ جن 15 لحاظ سے قرآن معجزہ ہے اس پہ اوپر جو ہے وہ ایک ضمیمہ ہے۔ اور پھر جو ہے ایک معنوں کے لحاظ سے قلب جو ہے، اور فواد اور صدر، یہ سب کے سب دل کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان میں ایکچولی فرق کیا ہوتا ہے قلب، فواد اور صدر میں، تو اس کے اوپر بھی ایک ضمیمہ، اس کے اوپر بھی انفارمیشن جو پرووائڈ کی گئی ہے۔ اچھا، کل جو فعل ہیں، جو وربز ہیں اس صورت کے اندر جو ہم نے پڑھے 411 ہیں، اور ان کی تفصیل دی گئی۔ آپ کو پتہ ہے وربز کی مختلف جو ہے وہ حالتیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے جیسے انگلش وغیرہ میں بھی، دوسری زبانوں میں بھی ہوتی ہیں، پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، اور جو پریزنٹ ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے، پاسٹ پرفیکٹ ہوتا ہے، پاسٹ کنٹینیوس ہوتا ہے، پریزنٹ جو ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ہوتا ہے، اس طریقے سے اور دوسرے بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو حالتیں ہوتی ہیں ہر زبان کے اندر ہوتی ہیں، تو عربی کے اندر بھی جو موسٹ جو کامن ہے، جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے قرآن مجید کے اندر بھی، وہ 10 حالتیں ہیں۔ تو 10 حالتوں کو جو ہے ہم جب پڑھایا جاتا ہے تو انہیں باب کے زمن میں جو ہے پڑھایا جاتا ہے، جیسے باب تفعیل، باب مفعلہ، باب افعال۔ اور جب جو ویسٹرن یونیورسٹیز ہیں جب ان کو پڑھاتی ہیں تو ان کے ساتھ جو ویسٹرن ڈکشنریز جو ہیں، جب ڈکشنریز لکھی گئی ہیں جو ہیں عربک انگلش کی، مثلا عربک فرینچ کی، عربک جرمن کی، تو اس میں ان کو پھر ڈینوٹ کیا جاتا ہے رومن جو ہے نومیریکل سے، جیسے 1 2 3 4 5، اور یہ کراسپونڈنگ ہے جو یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ تو یہ بتایا بھی گیا ہے کہ کون سے ورب کتنی حالت کے اندر استعمال ہوئی ہیں یہ والے۔ اچھا دیکھیں، اب سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں جو ہے ہم ایک جو ہے اس کا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کا جو ہے ایک فلو چارٹ، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں، کہہ دے سکتے ہیں۔ اچھا، سورہ بنی اسرائیل کا جو ہے یہ مکہ، تو ہم پڑھا ہے مکہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اسلامی نظام کے مختلف پہلوؤں کو ایک فریم ورک کے طور پہ پیش کیا گیا۔ دیکھیں یہ جو بات ہم آج جو ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، وہ فریم ورک کیا ہے؟ اسلامی نظام حیات کا فریم ورک، جس میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جو ہے اصول یا نقشہ موجود ہے۔ اس میں عقیدہ، عدل، معیشت، تعلیم، اخلاقیات، بین الاقوامی تعلقات جیسے تمام اہم نکات جو ہے شامل ہیں اس جو ہے فریم ورک کے اندر۔ یہ صورت اسلامی ریاست کے اصولوں کو جو ہے واضح کرتی ہے، اور امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کا کام جو ہے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ تو دیکھیں اس لحاظ سے یہ بہت اہم صورت ہے کہ اسلامی نظام کا ایک ڈھانچہ اور ایک خاکہ جو ہے اصولوں کی صورت کے اندر جو ہے، اور ایک احکامات کی صورت کے اندر جو ہے موجود ہے ابتدائی ہے۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں ہم ان کے کون کون سے مین جو ہے بڑے بڑے اہم جو ہے یہ فریم ورک میں سے جو اصول پیش کیے گئے ہیں، جو ڈھانچہ موجود ہے، اس کا جو ہے وہ کیا حیت، کیا ہے صورت، کیا بن رہی ہے۔ تو پہلا جو ہے سب سے زیادہ وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید اسلامی نظام حیات کا ایک بنیادی ستون ہے، اور توحید اور اللہ تعالیٰ کی حکمیت کو اس میں اجاگر کیا گیا ہے، اور اسلامی ریاست کے نظریاتی اور سائنسی ڈھانچے کی بھی بنیاد یہی توحید ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے مختلف جو ہے وہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اس کی حکمیت بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے مختلف دوسرے مزایا جو ہیں اسپیکٹ وہ بھی بیان کیے گئے۔ تو اس سے متعلق جو آیات ہیں وہ بھی میں نے لکھ دی ہیں کہ یہ آیات جو ہے عقیدہ توحید کے بارے میں۔ اچھا، دوسرا جو ہے عدل و انصاف کا جو ہے وہ ہے ڈھانچے کے اندر، فریم ورک جو ہے وہ عدل و انصاف کا ہے، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی معاشرے کا سماجی اور قانونی نظام ہے۔ اس میں وعدوں کی پاسداری ہے، امانت داری ہے، انصاف کے اصول بیان کیے گئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اسلامی عدالتی نظام کا حصہ ہیں، اور اس سے متعلق جو آیات ہیں وہ بھی جو ہے نیچے دی گئی ہیں۔ حقوق العباد میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ معاشرتی نظام ہے۔ تو اسلامی معاشرتی نظام کے کئی اصول اس صورت میں موجود ہیں، جن میں والدین کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، عام لوگوں کے حقوق ہیں، اور ان سب کا تحفظ کیا گیا ہے ظاہر جو احکامات کا
تو یہ حقوق العباد یا اسلام کا معاشرتی نظام کا ڈھانچہ بھی اس صورت کے اندر موجود ہے۔ پھر دیکھیں اقتصادیات ہے یا اقتصادی نظام ہے، آپ کہہ لیں کہ معتدل معیشت کا اصول جو اس میں دیا گیا ہے صورت کے اندر، اسراف سے یا فضول خرچی سے اور بخل اور کنجوسی سے بچنے کی تعلیمات دی گئی ہیں، اور معاشی بدحالی سے بچنے کے لیے بھی اور بھی جو ہے ہدایات دی گئی ہیں۔ تو دیکھیں کہ اس طریقے سے اقتصادی نظام کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ فریم ورک بھی یہاں پہ اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو ہے آپ تعلیمی اور فکری آزادی جو ہے، اور یعنی انسانی فکر کی آزادی جو ہے، اور تعلیم یا نظام تعلیم و تربیت، یہ تربیتی اور تعلیمی نظام کے بارے میں جو اس میں ہے، اس میں تعلیم کے اوپر تدبر، تحقیق، فہم و شعور پر زور دیا گیا ہے، سب چیزوں کے اوپر جاننے پر، نوئنگ پہ، اور جو ہے وہ ہر چیز کی بنیاد اور جو ہے انسان کی جو ہے وہ علم کے اوپر ہو، اس پہ زور دیا گیا ہے۔ اسلامی نظام فکر کا مقصد جو ہے وہ جہالت، تعصب، اندھی تقلید سے نجات، یہ جس کے لیے یہ ضروری ہے، تو اس پہ جو بچنے کے لیے ان چیزوں کے اوپر دیے گیا، تو پورا ایک فریم ورک یہاں پہ موجود ہے، اور کئی آیات اس پہ جو ہے وہ شاہد ہے۔ پھر بین الاقوامی نظام جو ہے، بین الاقوامی تعلقات ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں، ان کا جو ہے وہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے جو ہے جد و جہد ہے، جیسے جہاد کی بات کی گئی ہے، اور دوسری قوموں کے ساتھ عدل اور انصاف پر مبنی تعلقات کی جو ہدایات کی گئی ہیں، اور کئی آیات اس کے اوپر جو اس سے متعلق ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر اخلاقی نظام کی بات ہے کہ اخلاقی نظام کی بنیادیں ذاتی کردار کی پاکیزگی، مثلا سچائی، دیانتداری، عدل و انصاف، زنا اور فحاشی سے اجتناب، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ اخلاقی نظام ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر پورا ڈھانچہ، اسلامی نظام کا ڈھانچہ اور اس کا خاکہ اور اس کا بلو پرنٹ، اس کا فریم ورک جو ہے یہاں پہ موجود ہے اس صورت کے اندر۔ تو یہ اس کا جو ہے موجود اس کا مقصد تھا۔ اب دیکھیں ان سب چیزوں کو جہاں پہ جو مینشن ہے، ہم نے فردن انڈیویجولی جو ہے وہ آیات کے اندر ان کو پڑھا ہے۔ اب لیکن ظاہر ہے جب ہم فردن جب ہم اس کو لفظاً پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم یہ چیز جو ہے ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ تو اب ہم نے ساری صورت کو اس کا ایک جو ہے کلیکٹ کیا ہے، ان کے مضامین کو تالیفی طور پر ایک جگہ پہ ہم نے پیش کیا کہ دیکھیں یہ بھی نظام کی بات کی گئی ہے، یہ بھی یہ کی گئی ہے، اور دیکھیں متفرق آیات ہے صورتوں کے اندر جو ہے ان پہ جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا اس کا الیبوریشن بھی آپ ہے کہ دیکھیں توحید یا اعتقادات جو ہیں اس میں کیا کیا نمایاں چند ایک جو ہے وہ کیا گیا ہے، نمایاں ترین جو ہے اس میں جو مینشن کیا گیا ہے اس کے متعلق، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، محض اسی کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، شرک کرنے والا جو ہے وہ خوار ذلیل و خوار ہوتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، زمین و آسمان کا خالق صرف اللہ ہے، اور باطل معبود جو ہیں وہ بے بس ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان آیات کے، ان مضامین کے، اور یہ جو تعلیمات ہیں ان کی ساتھ جو ہے وہ بھی دے دی گئی ہیں، جو ہے ریفرنس حوالہ جات بھی دے دیے گئے۔ عدل و انصاف اور سماجی اور قانونی نظام کے اوپر جو ہے کیا باتیں کی گئی ہیں، وعدے کی پاسداری کریں، ناپ تول میں انصاف کریں، قتل ناحق کی ممانعت کی گئی ہے، والدین، رشتہ داروں، مساکین کے مسافروں کے حقوق کی بات کی گئی ہے، زنا اور بے حیائی کی ممانعت کی گئی ہے، یتیموں کے مال میں خیانت نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کسی بات پہ بغیر تحقیق کے یقین نہ کرنے کا اصول اپنایا گیا، تکبر اور غرور کی مذمت کی گئی ہے۔ پھر تیسرا حقوق العباد یا معاشرتی نظام ہے، اس میں والدین کے حقوق، والدین کے ساتھ خصوصی طور پہ حسن سلوک کا معاملہ اور ان کے لیے دعائیں، رشتہ داروں، مساکین، مسافروں کے حقوق، فضول خرچی اور اسراف سے ممانعت، یتیموں کے حقوق اور ان کے مال میں خیانت سے اجتناب، وعدے کی پاسداری، ناپ تول میں انصاف، قتل ناحق کی ممانعت، زنا اور فحاشی سے اجتناب، کسی بات پر تحقیق کیے بغیر یقین نہ کرنے کا حکم، غرور اور تکبر سے اجتناب۔ اب دیکھیں تو صحیح کہ کتنے زیادہ احکامات ہیں جن کے اوپر، یعنی یہ سنہری حروف سے لکھے جانے والے احکامات ہیں، اور ہم اگر ان کو اپنی زندگیوں کے اندر اگر جاری و ساری کر دیں تو زندگی کیا انہی جو ہے خوبصورت قوانین جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں ان کا جو ہے ایک نمونہ بن جائے۔ پھر اس کے بعد اقتصادیات، اقتصادی نظام سے متعلق رشتہ داروں، مساکینوں
اور مسافروں کے مالی حقوق جو ہے بیان کرنے کی، جو ہے ان کو دینے کی، ان کے ساتھ شیئر کرنے کی، فضول خرچی سے اجتناب اور اسراف سے اجتناب کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے، اس کی ممانعت کی گئی ہے، کنجوسی اور بخل سے اجتناب کی بات کی گئی ہے، یتیموں کے مال میں خیانت سے ممانعت کی گئی ہے، ناپ تول میں انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اگر ایک حکم مثال کے طور پر ایک اگر مالی حکم ہے تو اس مالی حکم کی اگر ہم حکمت دیکھیں تو وہ عدل و انصاف اور سماجی نظام کے اندر جو ہے موجود ہوگی، اور وہ قانونی نظام کے اندر بھی آئے گی، کیونکہ وہ قانوناً ایک حکم کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ انٹر ریلیٹڈ بھی جو ہے وہ ہے۔ پھر نظام تعلیم و تربیت کے اندر کیا ہے بتایا گیا کہ تحقیق کے بغیر اور بغیر علم کے کسی بات کی پیروی نہ کرو، لازمی طور پر جان کے اور جاننے سے مطابق علم ہے۔ قرآن کو غور و تدبر کے ساتھ اور فکر کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کے دیے ہوئی علم کی قدر کرنے کا بیان ہے۔ سچائی اور علم کے ذریعے ہدایت کی رہنمائی کی گئی ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے علم اور انسان کا محدود جو ہے عقل ہے اس کی بات کی گئی، ان کے حوالہ جات بھی دیے گئے ہیں۔ بین الاقوامی تعلقات میں کیا بتایا گیا؟ معاہدوں اور وعدوں کی پاسداری کو حکم دیا گیا ہے، اس میں تمام قوموں کے ساتھ معاہدے جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ پھر عدل و انصاف کا عمومی یا بین الاقوامی جو ہے وہ عدل و انصاف کی جو بات کی گئی ہے کہ انصاف کو، عدل کو اور انصاف کو قائم رکھو، تو اس کا اطلاق جو بین الاقوامی تعلقات پر بھی ہوتا ہے۔ یعنی محض یہ نہیں ہے کہ تم عدل کرو اور اپنے جو ہے رشتہ داروں اور قریبی لوگوں اور اپنے مسلمانوں کے ساتھ کرو اور باہر عدل و انصاف کو لاگو نہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ ظلم و فساد سے اجتناب اور عدل کا قیام کے حوالے کی بات کی گئی ہے۔ حق و باطل کی کشمکش، بین الاقوامی سطح پر اسلام کی برتری، یہ اس کی بات ہے۔ اللہ کی زمین پر فساد نہ پھیلانے کی ہدایت ہے۔ دیگر اقوام کے عروج و زوال کا ذکر ہے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین ہے۔ تو دیکھیں یہ بھی بین الاقوامی تعلقات، انٹرنیشنل ریلیشن کے زمرے کے مضامین ہیں یہ والے۔ پھر اخلاقی نظام، جیسے میں نے کہا بہت سٹرونگ ہے اخلاقی نظام کو، جتنا اسلام کا اخلاقی نظام مضبوط ہے شاید ہی کوئی اور نظام اور ازم اور دنیا کا نظام اخلاق ہو جو اتنا مضبوط نظام جو ہے فراہم کرتا ہو۔ والدین کے ساتھ جو ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، مسافروں کے حقوق، فضول خرچی کی ممانعت، کنجوسی اور بخل سے اجتناب، وعدے کی پاسداری، سچائی کا حکم، ناپ تول میں جو ہے وہ انصاف کا حکم، قتل ناحق کی ممانعت، زنا اور بے حیائی سے اجتناب، تکبر و غرور کی ممانعت۔ دیکھیں گے یہ ساری کے سارے اخلاقیات ہیں، بہترین اخلاقیات ہیں جن سے مسلمانوں کو جو ہے وہ روشناس کرایا گیا ہے تاکہ وہ اپنے کرداروں کو اسے مزین کر سکیں۔ تو دیکھیں یہ جو ہے آپ بعض جو ہے وہ تھوڑی سی ایلیبوریشن، بعض تھوڑی سی انٹروڈکشن ہے، پھر اس کی ایلیبوریشن آئی تھی ان کی اسلامی نظام کی، لیکن سورت کے اندر یہ بھی جان لیں کہ یہ جو سورت ہے جسے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ سورت حکمت قرآنی کا ایک خزانہ ہے۔ تو یہ کس لحاظ سے ہے خزانہ؟ تو اس کا ایک پہلو بھی جو ہے یہ سلائیڈ اس سے متعلق ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن حکمت کے کئی اہم پہلو جو ہے بیان ہوئی ہے۔ اس میں توحید، رسالت، اخلاقیات، بنی اسرائیل کی تاریخ، قیامت اور قرآن کی عظمت پر روشنی ڈالتی ہے یہ سورت کے حکمت قرآنی کے چند ایک پہلو جو ہے وہ یہ ہیں۔ دیکھیں ایک بات بیان کی گئی ہے، اس کے اندر حکمت کیا پوشیدہ ہے، یہ جو ہے بات یہ اس سلائیڈ کے اندر انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے۔ توحید اور اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت بیان ہوئی ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت کا بیان ہے، اور شرک کی مذمت اور اس کے خطرات ہیں۔ دیکھیں جب تک اسلامی معاشرے کے اندر توحید راسخ نہیں ہوگی دلوں کے اندر اور ذہنوں کے اندر، تو پھر جو ہے وہ معاشرہ کسی مضبوط بنیاد پہ کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اسی لیے تمام مکی صورتوں کے اندر اور بعد میں بھی جو ہے یہ اس کو بار بار ذہنوں کے اندر بٹھایا گیا ہے کہ یہ ذہن واضح نشین ہو جائے، تاکہ جس معاشرے کی بنیاد یا جس ڈھانچے اور نظام کی بنیاد جو ہے ڈالی جا رہی ہے وہ بہت ہی مضبوط جو ہے نظام ہو۔ وہ دیکھیں کہ اللہ جو پھر جتنے بھی معاملات آئیں گے، ہم نے جتنے بھی ازم، جتنے بھی فریم ورک کے باقی جو کنسٹیچوئنٹس اور جو ہے ہم نے کانٹینٹس جو ہے وہ ڈسکس کیے، ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بیان، اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذکر، یوں ہر جگہ، اس لیے کہ منبع اور سورس وہی ہے، لا گیور وہی ہے، لا دینے والا جو ہے وہی ہے، وہ شارع ہے، وہ جو ہے اس کی جو شریعت دینے کا جو حق ہے وہ صرف اسی کو ہے۔ تو دیکھیں ہر جگہ پہ آئے گا، تو یہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ جب حکم آیا کوئی سامنے، اخلاقی ہو چاہے اقتصادی ہو چاہے کچھ ہو،
تو ذہن میں یہ ہو کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے جو مالک اور خالق اور ان صفات کا جو ہے وہ ان صفات سے متصف ہے. تو یہ جو لازمی ہے. پھر بنی اسرائیل کی تاریخ اور ان کے اعمال کے نتائج کا ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھو بڑے دو فتنوں میں وہ مبتلا ہوئی. زمین میں دونوں نے فساد پھیلائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج بخشا، پھر فساد کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ شدید اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے عذاب کے اندر پکڑ لیا. تو ان کے عروج و زوال سے دعوت استدلال کفار مکہ کو بھی اس پہ دعوت دی گئی. سے نافرمانی کے نتائج، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتائج کیا ہوتے ہیں اس کی وضاحت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے کی وضاحت کہ اللہ تعالیٰ موقع بھی دیتا ہے. ان کو بھی موقع دیے ہیں اور دوبارہ کھڑا بھی کیا ہے. تو یہ اس سے جو ہے اس کے میں حکمت پوشیدہ ہے. قرآن کی عظمت اور اس کی ہدایت، دیکھیں قرآن کو یعنی اس میں بار بار، یعنی جیسے میں نے کہا کہ 10 کے قریب آیات ہیں ریپیٹڈلی تھرو آؤٹ اسکیٹرڈ تھرو آؤٹ دا سورہ، کہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، رحمت ہے، شفا ہے، معجزہ ہے. اور جو اعتراضات اس میں اس پہ وارد ہوئی ان کے جواب دیے گئے. قرآن سے کے پیغام سے روگردانی کی جائے گی تو اس کی سزا ملے گی. یہ حکمت پوشیدہ ہے. قرآن کی تدریج کی حکمت بتائی گئی. قرآن اللہ تعالیٰ نے کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. قرآن کے چیلنج جو حقانیت ہے اس کو واضح کر دیا کہ دیکھو اگر تم اسے کوئی عام کتاب یا کسی کی لکھی ہوئی سمجھتے ہو یا رسول کی، تو لاؤ پھر لے آؤ اس کی کامیابی اور ہلاکت کی، قوموں کی کامیابی اور ہلاکت کے اصول بتائے گئے ہیں سورت کے اندر. تو یہ ساری جو حکمت پوشیدہ ہے. معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حکمت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ واقعہ معراج اور اللہ کی قدرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل ہے یہ. پھر اسی کے ذریعے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو القدس لے جایا گیا اور پھر جو ہے وہ مکہ سے، پہلے مکہ لے جایا گیا، پھر مکہ سے القدس لے جایا گیا، مطلب ہے حرم سے القدس، اور وہاں سے آسمانوں پہ لے جایا گیا. تو یہ اس بات کی جو ہے دلیل تھی، اس بات کی بشارت تھی کہ اب یہ جو حرم ہے، یہ جو مکہ ہے، یہ جو کعبہ ہے، یہ بھی مسلمانوں کے اس میں آئے گا، اندر مکہ فتح ہوگا اور بیت المقدس بھی جو ہے وہ فتح ہوگا. تو یہ بشارت دی گئی. اسلامی حکومت اور انصاف کے اصول بیان کیے گئے. اس میں حکومت، عدل، معاشرتی نظم و ضبط کے اصول ہے، مسلمانوں کے لیے قیادت اور انصاف کے معیارات بتائے گئے ہیں صورت کے اندر. اخلاقی اور سماجی یا انسانی جو اخلاقیات اور سماجی ذمہ داری ہے، اس میں والدین، رشتہ داروں، انسان کس طریقے سے خرچ کرے، قتل دوسرے انسانوں کے بارے میں، یتیموں کے مال، عدل و انصاف، وعدوں کے اوپر، ایگریمنٹس کے بارے میں جو ہے، ذمہ داریوں کے بارے میں جو ہے ذکر ہے. نماز اور ذکر الہی کی اہمیت جو ہے، قرآن قائم کرنے اور اس کی پابندی کے اہتمام کی ہدایت کی گئی. قرآن کریم، تہجد، اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح، دعا، تعلق باللہ کی ہدایت کی گئی. دیکھیں یہ ان کی حکمت یہ ہے ان کی کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو، مسلمانوں کو بتا رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں جو قوت اور طاقت جو درکار ہوگی تمہیں اس راستے میں استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، مشکلات کو انگیز کرنے کے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کرنا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تہجد، اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح، مناجات، اس سے آئے گی. یہ لازمی چیز ہے. یہ اندر کوئی شخص آج دین کا کام کرنا چاہے اور ان چیزوں کے بغیر کرنا چاہے تو نہیں ہوگا. ان کے لیے بھی ایک جو ہے یہ سبق اور حکمت پوشیدہ ہے اس کے اندر. انسان کی فطرت اور اس کی کمزوریاں بتائی گئی ہیں اس صورت کے اندر. انسان بڑا جلد باز ہے. انسان مال و دولت پہ غرور کرنے کی عادت اسے ملتا ہے تو بڑا اکڑ جاتا ہے. انسان تکبر، اس کے اندر تکبر ہے، خود پسندی ہے، خود غرضی ہے، دنیاوی اغراض کی محبت ہے. تو یہ جو ہے اس میں بتائے گئے ہیں. اور پھر ایک اور بات بھی کی، لوگوں کو بتایا گیا، دنیا میں آنے والے انسانوں کو، کہ جو بھی دین کی دعوت کا کام کریں گے تو ان کے لیے صبر لازمی چیز ہے. دعوت دین کی ذمہ داری، اس کی اہمیت کی وضاحت کی گئی ہے. اس کی راہ میں مشکلات کا آنا ایک لازمی اور یقینی امر ہے. ان پر صبر کی تلقین کی گئی ہے. جو لوگ بھی آئیں گے دعوت دین میں مسلسل صبر، حکمت اور بہترین طریقہ اختیار کرنے کا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ بات بتائیے. دعوت دین میں پھر مدد اور بھروسہ جو ہے وہ محض اللہ کی ذات کے اوپر ہے. یہ بھی ان لوگوں کے لیے ضرورت ہے جو داعین اللہ ہوں گے. دعوت دین کی مخالفت میں مسلسل ثابت قدمی دکھانا ہوگی. یہ بات بھی جو ہے بتائی گئی ہے. اچھا دیکھیں کہ آپ تھوڑا سا یہ آپ دیکھیں سورت کو پڑھنے کے، ہم نے سورت کو لفظاً تو پڑھ لیا ہے، سبکن بھی پڑھ لیا، لیکن دیکھیں سورت کو جو ہے وہ آپ جب ختم ہو جائے تالیفی طور پر کولیکٹیولی
جو ہے اس کو اگر آپ پڑھنے چاہیں، سورت کے اندر کیا کیا ہے، کیا کیا مضامین ہیں، کیا کیا حکمت ہیں، تو اس پہ غور و تدبر کی ضرورت ہے۔ ہم سورت کے اوپر جب غور و تدبر کرتے ہیں تو ہمیں گہری بصیرت جو ہے نا اسے حاصل ہوتی ہے۔ کیا کیا بصیرت حاصل ہوتی ہے اس پہ غور و تدبر کرنے سے؟ سورت پہ انبیاء کی میراث ہے مثلا، اچھا یہ چیز انشاءاللہ تعالی ہم تمام صورتوں میں آئندہ وہ کریں گے کہ اس صورت پہ غور و تدبر کریں، تو اس غور و تدبر کے نتیجے میں کیا اہم نکات جو ہے وہ کیا بصیرت کے اہم نکات ہیں جو سامنے آتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ہر ہم ہر صورت کے جو خلاصے میں یہ پیش کریں گے۔ تو دیکھیں انبیاء کی میراث جو ہے ان کا ذکر ہے، مختلف انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایات اتارتا رہا ہے، تو تمام انبیاء کے پیغام کی وحدت کو نمایاں کرتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی کردار کو بھی اجاگر کرتی ہے یہ صورت۔ ہمیں جب غور کریں تو یہ پتہ چلتا ہے۔ اسراء اور معراج کا جو ذکر ہے، اس معجزے پر غور کرنے سے کیا معلوم ہوتا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کی لامحدود قوت کا ادراک ہوتا ہے، اور غیر معمولی واقعات کی یاد دہانی ہوتی، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں کی سیر جو ہے وہ کروا ڈالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت جہنم دو اور پرصراط اور آسمانوں کی انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ دلیل ہے۔ نماز کی اہمیت، تو اس صورت میں نماز کی 5 نمازوں کے اوقات بتائے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو اس سے اللہ سے گہرا تعلق قائم کرنے کے ذریعے قرار دینے سے، یعنی یہ سب سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق نماز کی صورت میں قائم ہوگا، تو اس سے نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس صورت سے۔ اچھا، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار اور انتخاب کی جو قوت دی ہے، اس کے نتائج سے جو یہاں پہ جو ہے وہ بھی نتائج پہ غور کرنے کی دعوت دی، کیونکہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نذیر بھی اور بشیر بھی انبیاء علیہ السلام کو بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والے، خبردار کرنے والے۔ اب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چوائس دے دی، اختیار کی ان کے پاس ہے، تو اس کے جو چوائس تمہاری ہوگی اس کے نتائج پہ غور کرنے کی دعوت دے دی۔ بے شک تمہیں چوائس ہے، تمہارے پاس مانو یا نہ مانو، لیکن ان کے نتائج یہ اور یہ ہوں گے، یہ بات بتا دی گئی ہے۔ توحید کی اسبات و شرک کی نفی کی گئی ہے، یعنی صورت میں توحید کی دعوت پر تکرار ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس بات ہے اس کو پازیٹیولی ثابت کیا گیا ہے، اور شرک کو کا جو ہے ریفیوٹ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کرنا، صورت میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی مکمل اطاعت کی ترغیب ہے، جس سے بندگی اور فرمانبرداری کی ذہنیت پیدا ہوتی ہے۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، خصوصاً آزمائش کے موقع پر۔ اور قدرتی نشانیوں پر غور و فکر سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ پوری تمام کائنات اور اس میں جو نشانی اللہ تعالیٰ کی موجود ہے، یہ ان پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی عظیم تخلیق، خالق ہونا اللہ تعالیٰ کا، رب ہونا اس کا، اور پھر ہمارے اندر شکر گزاری کے احساس پیدا ہوں، یہ ہمیں جو ہے اسے بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ سورہ اسراء کے نکات پر غور کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق گہرا ہوتا ہے، اور ایک بامقصد اور شعوری طرز زندگی کی ترغیب ہمیں ملتی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہے اس صورت میں غور و فکر کرنے سے جو ہے وہ بتائی گئی۔ اب ہم آخری بات جو ہم وہ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے صورت کو فردن جو ہے سبکن لفظاً پڑھ بھی لیا ہے، اب صورت کے یہ مضامین کا بھی جائزہ بھی لے لیا ہے۔ اب ایک آخری بات یہ ہے کہ صورت سے وہ کون سا ٹیک ہوم میسج ہے، یا آپ ٹیک ہوم میسج کی بجائے آپ کہہ لیں کہ اس صورت کے جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، اس کی حکمتیں جو ہم نے دیکھی ہیں، تو ہم وہ کون سی چیزیں ہیں جو عملی زندگی میں اپنے نافذ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں اس صورت کے پیغام سے؟ تو یہ والی جو بات ہے، تو یعنی سورہ بنی اسرائیل کے پیغام کو عملی زندگی میں کیسے اپنائیں، یہ والی بات، تو یہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب سے ہر صورت جو ہوگی اس کو جب ہم پڑھیں گے، اس کا جب جائزہ لیں گے، ریویو کریں گے، تو ہم یہ نقطہ بھی دیکھیں، یہ دیکھیں ہم نے صورت پڑھ لی ہے، اس میں یہ نکات ہیں، یہ حکمتیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس پہ پوشیدہ ہیں، اب ہم اس کو زندگی میں کیسے اپنائیں۔ تو اس کو کوئکلی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں کے جو پیغام ہے اس کو ہم نے دیکھ لیا، اس پہ غور کر لیا، ہم کیا کیا جو ہے وہ دیکھیں، بہترین اخلاقی اصولوں کو اپنائیں۔ ہم نے اخلاقی اصولوں کو ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے، جن بہترین اخلاقی کے اصولوں کا ذکر کیا گیا، انہیں اپنی ذاتی زندگی کا حصہ بنائیں، محض اکیڈیمکلی جو ہے وہ وہیں پہ نہ رہ جائیں، ہم پڑھ کے اور سن کے اور
جو ہے بیان کر کے اور چلے نہ جائیں، بلکہ ان میں اس میں کیا ہے، مثال کے طور پہ دیانتداری ہے اور سچائی ہے اور احترام ہے، حسن سلوک ہے مختلف رشتوں کے ساتھ، اور صبر ہے اور تحمل ہے اور خود احتسابی ہے۔ یہ اخلاقی اصول جو بیان کے ان کو اپنائیں اپنی زندگی کے اندر۔ اور اجتماعی زندگی میں، یہ تو ذاتی زندگی کی چیزیں، اجتماعی زندگی میں کیا اخلاقی اصول ہے؟ اس میں عدل و انصاف ہے، ہمدردی ہے، تعاون ہے، اجتماعی بھلائی میں انسان کا اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اس طرح کے نظام کو اپنانے کے لیے یا کھڑا کرنے کے لیے یا نافذ کرنے کے لیے اس میں تعاون اور جدوجہد کی ضرورت ہے کہیں پہ ہو رہی ہے، تو اس میں اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ ہم اسلام کے اور قرآن کے بیان کردہ اصولوں کو نہ صرف انفرادی زندگی میں اپنا سکیں بلکہ اجتماعی زندگی میں اپنائیں۔ اچھا، قرآنی ہدایات کو سیکھنے کا سفر جاری رکھیں، قرآن کی تعلیمات پر مسلسل غور و فکر کریں، حکمت اور بصیرت حاصل کریں اور انہیں اپنی عملی زندگی کے اندر جو ہے وہ نافذ کریں۔ تو قرآن کریم صرف ایک مقدس کتاب ہی نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات بھی ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس ہدایت کو سیکھنے اور سمجھنے کا سفر ایک مسلسل عمل ہے، اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ان پہلو میں کیا ہے؟ مثال کے طور پر اب ہم قرآنی ہدایت کو سیکھنے کا سفر کیسے جاری رکھ سکتے ہیں زندگی میں؟ چند ایک ٹپس جو ہیں نا آپ کے لیے: قرآن کا باقاعدہ مطالعہ کیجیے، روزانہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، اور صرف تلاوت پہ اکتفا نہ کریں بلکہ اس کے معانی پہ اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مستند تفاسیر سے مدد لیں، اور تاکہ آیات کا جو سائق و سباق ہے، تاریخی پس منظر ہے اور ان کے عملی اطلاع کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھا جا سکے، یا پھر کوئی باقاعدہ طور پر قرآن سمجھنے کا، جیسے ہمارا یہ پروگرام ہے، اس کا حصہ بنے، تاکہ جو ہے قرآن مجید کے مختلف پہلو جو ہیں سمجھنے کے وہ سامنے آ سکیں، جس میں ہم یہی کوشش کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ قرآن کی تعلیمات کو صرف پڑھنے اور سننے تک محدود نہ رکھیں کہ میں نے سن بھی لیا، میں نے پڑھ لیا، میں نے بیان کر دیا، بلکہ ان کو عملی زندگی میں اپنائیں۔ اپنے اخلاق، اپنے معاملات اور فیصلوں میں قرآنی اصولوں کو شامل کریں۔ ہر جگہ پہ جو ہے اپنے اخلاق کو مزین کریں قرآن سے، اپنے معاملات میں اپنائیں ان کو، اپنے جو آپ کے اپنے فیصلے ہوں، اپنے خاندان کے فیصلے ہوں، اپنے جو ہے قوم کے فیصلے ہوں، جہاں جہاں پہ، تو دیکھیں کہ میرے رب نے کیا کیا ہے، قرآن مجید میں کیا بیان ہوا ہے۔ تو قرآن مجید کو سب سے پہلے جو ہے اس معاملے میں سب سے پہلے آگے کریں، جو کچھ سیکھیں اسے دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ تاکہ معاشرے میں قرآن تعلیمات کا فروغ بھی ہو، اس کو پھیلائیں، اس کو آگے کریں۔ تو جو ہے یہ چند ایک جو ہے وہ ہماری، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت کے اوپر جو ہے، جو ہم نے اس کے پیغام کو پڑھا ہے، اصولوں کو پڑھا ہے، ان کو اپنی زندگی میں کیسے نافذ کر سکتے ہیں۔ تو چند ایک باتیں تھیں، تو وہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک شاید سلائیڈ مس ہو گئی، اگر میں چیک کر لوں اس کے اندر۔ تو یہ شاید جو ہے نا یہ مس ہو گئی ہے سلائیڈ، سوری۔ بہرحال آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دی جائے گی پوری کی پوری، تو آپ جو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جو ہے وہ اس کو پڑھ بھی لیجئے، خاص طور پر کہ ہم کیا کریں، ہم کیسے اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ وہ سلائیڈ شاید آپ سے جو ہے وہ مس ہو گئی ہے کسی طریقے سے۔ چیک کرنا تو اگر ہے تو نہیں تو جی، وہ یہ والی تھی کہ ہم نماز کی پابندی کریں، انبیاء اور رسول کی زندگی سے جو رہنمائی ہمیں اس پہ غور کیا ہے اس سے رہنمائی حاصل کریں، واقعہ معراج پر غور و فکر کریں، تدبر کریں کہ جو ہے کس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت تھی، نماز کی اہمیت بیان ہوتی ہے ایسے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی عادت ڈالیں، سوچ سمجھ کر فیصلے کریں، توحید کو اپنے اللہ پر بھروسہ کریں، اور پھر یہ والے اصول جو ہے، یہ والی، اور پھر اگلی سلائیڈ جو ہے یہ 10 12 13 چیزیں ایسی ہیں جو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس صورت کے اندر جو ہم اپنے جو پیغامات ہیں، جو اصول بیان کیے گئے ہیں، جو اخلاقی تعلیمات ہیں، یا دوسری اسلام کے دوسرے پہلو کی تعلیمات ہیں، ان کو ہم کیسے جو اپنی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا
وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے توسط سے ہم بے رحم فرما، ہمارے لیے قرآن مجید کو ہمارا امام اور نور ہمارے لیے اور ہدایت اور رحمت بنا دے، اور اس میں سے جو ہم بھول گئے ہیں وہ ہمیں یاد کروا دے، اور جو ہم نہیں جانتے وہ ہمیں سکھلا دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دن اور رات کی اوقات میں اس کی تلاوت کریں، اور اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے، ہمارے رب ہمارے خلاف حجت نہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ۔ اگر آپ آمین، ساتھی جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، کوئی تبصرہ ہے، کچھ ساتھی اضافہ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر، یا کوئی کسی قسم کے، تو آپ ساتھی اپنا جو ہے فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر خیر دے۔ جی منور اللہ بھائی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر خیر دے، جزاک اللہ خیر، آمین بہت انشاءاللہ۔ محنت کی، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاکم اللہ وإیاکم جزاک جمعاً اللہ خیر۔ انشاءاللہ۔ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔